نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، قرآن پاک کی یہ آیت جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے مضمون میں جو باتیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے کچھ مختصر انداز میں ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان آیات کو یا اس آیت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معلومات میں اس سلسلے کی جو باتیں موجود ہیں اس کو لنک کرتے ہوئے، اس کو جوڑتے ہوئے کچھ باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات یہ بتائی جاتی ہے، اور یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے لوگوں کے درمیان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی روشنی میں لوگوں کو یہ بات بتائی کہ تم لوگ اختلاف سے اپنے آپ کو بچاؤ اور فرقہ بندی کرنے سے اور گروہ گروہ میں بٹ جانے سے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے زمانے کے لوگوں یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا لوگوں کو کہ ان کے پاس کتاب آ جانے کے باوجود انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا اور وہ آپسی فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور ان فرقوں کی کثرت کو بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 73 فرقوں میں وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سا گروہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا، یا صحیح راستے پر ہوگا، یا ہدایت یافتہ ہوگا، یا جس کو اللہ کے پاس نجات ملنے والی ہوگی؟ جب اس قسم کی بات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لوگ نجات یافتہ ہوں گے، وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے، یا وہ لوگ خدا کے پاس نجات پانے والے ہوں گے جو مجھ پر ہوں اور میرے صحابہ پر ہوں، یعنی وہ لوگ اس بات پر کھڑے ہوئے ہوں، یعنی وہ لوگ اس عمل پر اپنے آپ کو قائم کر لیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جب ہم اس بات کو تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے جس بات پر، وہ کون سا کیریکٹر ہے جس کیریکٹر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے ہوئے تھے، اس سوال کو لے کر جب ہم قرآن پاک کے پاس جاتے ہیں تو قرآن پاک جگہ جگہ مختلف مقامات کے اوپر ہم کو وہ کیریکٹر بتاتا ہے جس کیریکٹر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے ہوئے تھے۔ انہی تمام تفصیلات میں سے، ان تمام آیات میں سے ایک آیت وہ بھی ہے جس آیت کی تلاوت ابھی ہم نے آپ کے سامنے کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں، یعنی جن کو ہم لوگ صحابہ کرام یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ رسول کے اور رسول کے ساتھی یعنی اصحاب رسول کے کیریکٹر کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا کیریکٹر یہ ہے کہ اشداء علی الکفار ہیں، یعنی ان کا ایک کیریکٹر، ان کی زندگی کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ وہ کفار پر سخت ہیں۔ چنانچہ پھر ایک بات دوبارہ
ہم کو سوچ لینی پڑتی ہے اور یاد کر لینی پڑتی ہے، جس بات کو ہم نے بارہا دہرایا ہے، اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ قرآن پاک کی جتنی ٹرمز ہیں، جیسے دین کا ایک ٹرم ہے، ایمان کا ایک ٹرم ہے، آخرت کا ایک ٹرم ہے، رسالت کا ایک ٹرم ہے، دین اور ایمان کا ایک ٹرم ہے، تو اس طرح کے جو ٹرمز قرآن پاک نے بار بار استعمال کیے ہیں، ان ٹرمز کی وضاحت، ان ٹرمز کی ڈیٹیل ہم قرآن سے خود پوچھیں پہلی مرتبہ کہ وہ اپنے پاس ان ٹرمز کی کیا ڈیٹیل بیان کرتا ہے۔ چنانچہ ہم نے مختصراً پچھلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے اس میں سے کچھ ٹرمز کو بیان کرنے کی مختصر سی کوشش کی ہے۔ اسی طرح کفار اور کافر کی ایک ٹرم بھی قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کے پاس جا کر یہ سوال کریں کہ قرآن پاک کافر اور کفار کی کیا ڈیفینیشن بیان کرتا ہے، کافر اور کفار کی جو ٹرمز استعمال ہوتی ہے اس کے کیا میننگ اور کیا معنی اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کو تو ہم کو لگتا ہے کہ جس طرح ایمان اور مومن ایک کیریکٹر کا نام اللہ رب العزت بتاتے ہیں، ویسے ہی کفار اور کافر بھی اللہ رب العزت ایک کیریکٹر کا نام بتاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے، ایک دو جگہ کی آیتوں کی میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آنے والی باتوں میں سے کچھ باتوں پر ہم یقین کریں گے، کچھ باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ان کا ایک کیریکٹر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی چند باتیں لے لیں اور چند باتیں اپنے دل کی لگا لیں، اس طرح کا ایک ایمان، اس طرح کا ایک اسلام، اس طرح کا ایک ریلیجن بنا لیں، ان دونوں کے درمیان کا کوئی راستہ بنا لیں اور پھر ہم اس پر ایمان لائیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کا یہ کیریکٹر ہوتا ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں اولئک ھم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کافر ہیں۔ اور ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ باتوں کے علاوہ یا اللہ کے نازل کردہ باتوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کے معاملات کے فیصلے نہیں لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کافر ہیں، حقیقت میں انکار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ مختصراً دو آیتیں ہم نے اس بات کی وضاحت کے لیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اور اصحاب رسول کا یہ کیریکٹر بیان کیا ہے کہ رسول اور اصحاب رسول کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کلی اللہ کی باتوں کے اوپر، جملہ اللہ کی باتوں پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرا کیریکٹر ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں، اللہ کے حکم کو ماننے کے علاوہ جو دوسرے کے حکم کو مانتے ہیں، اس کیریکٹر کے خلاف اشد ہوتے ہیں۔ نجی زندگی کے اندر بھی جب وہ ایک کیریکٹر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے جس کو اللہ نے جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، جب ایک آدمی اس کے اگینسٹ میں جاتا ہے تو ان کا معاملہ رواداری کا نہیں ہوتا، ان کا معاملہ ہاں میں ہاں ملانے کا نہیں ہوتا، ان کے معاملات وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہونے والے سارے کانسیپٹ، اس کے اگینسٹ ہونے والے ساری ایکٹیویٹی، اس کے اگینسٹ ہونے والے سارے خیالات کے بارے میں ان کا معاملہ انتہائی سخت ہوتا ہے۔ اور ان کی سختی یہاں تک چلی جاتی ہے کہ جب میدان جنگ کا معاملہ آ جائے تب وہ اپنی جان کی شہادت دے کر بھی وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ معاملہ کفر اور ایمان کا ہوگا، معاملہ کفر کے کیریکٹر اور ایمان کے کیریکٹر کا ہوگا، تو ہم اپنے آپ کو ایمان کے کیریکٹر پر اس طرح مضبوطی کے ساتھ قائم کر لیں گے کہ ہم کفر والے رویے سے اور کافر سے ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرا کیریکٹر اللہ کہتے ہیں رحماء بینہم، اور جو لوگ اس کانسیپٹ کو ماننے والے ہیں اور جو لوگ اس پیس کے اندر ایمان لانے والے ہیں، اس پیس والے طریقے زندگی کو پروموٹ کرنے والے ہیں،
ان کے ساتھ ان کا معاملہ انتہائی مشفقانہ اور انتہائی رحم دلانہ ہوتا ہے۔ رحماء بینہم کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی رحیم و شفیق ہوتے ہیں۔ ان کی رحمدلی کے کئی واقعات، ان کی رحمدلی کے کئی کریکٹرز اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی ہدایت کے لیے آخری حد تک تڑپنے والے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کے دل میں کڑن ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی وہ آیت آپ کو یاد ہوگی جس میں کہا گیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یعنی جب آپس کے لوگ اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتے یا اللہ کی باتوں کی طرف آنا نہیں چاہتے یا اللہ کے بتائے ہوئے پیسفل میتھڈ کی طرف آنا نہیں چاہتے تو اس کے لیے ان بھائیوں کے خاطر ان کے دل اتنے تڑپتے ہیں کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ شاید کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں۔ اس کریکٹر کے وہ انسان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، رحماء بینہم کے ایک کریکٹر کو اللہ نے اور جگہ بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی رحمت و شفقت ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ وہ اپنے آپ کی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ وہ خود ضرورت مند ہوں۔ اس قسم کے کریکٹر کو اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کریکٹر کے اوپر تھے جس کریکٹر کا ذکر قرآن پاک کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ انتہائی شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، اب اس کے بعد اس کریکٹر کو اور زیادہ براڈر بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ایک دو کریکٹر کو بیان کرنے کے بعد ان کے اوورال پوری لائف کے کریکٹر کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ تم ان کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ ہمیشہ رکوع میں ہوتے ہیں، ہمیشہ جھکاؤ ہوتا ہے ان کے نزدیک، ہمیشہ وہ سجدے کی حالت میں رہتے ہیں۔ چنانچہ پھر میں دوبارہ آپ کو اس بات کو یاد دلاؤں گا کہ قرآن میں جتنی ٹرمز آئی ہیں، چاہے وہ سجدے کی ٹرمز ہو، چاہے وہ رکوع کی ٹرم ہو، اس سجدے اور رکوع کی ٹرم کو بھی اگر ہم اپنے جو معلومات میں ہیں اس سے ناپنے کی کوشش کریں گے تو بہت ہی چھوٹا اس کا میننگ نکلے گا۔ لیکن جب سجدے کی ٹرم کو لے کر، رکوع کی ٹرم کو لے کر ہم قرآن پاک کے پاس جاتے ہیں تو جہاں آپ کے ہمارے کیے جانے والے سجدے کو بھی انڈورس کرتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر سجدے کو یہ میننگ دیتے ہیں کہ رات دن ایک انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو لانے کے لیے سرگرم اور ایکٹیو رہے۔ اس قسم کے کریکٹر کو اللہ رب العالمین نے رکعاً سجداً کہا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی وہ آیت آپ کو یاد ہوگی جس میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ چاند، سورج اور اسی طرح زمین و آسمان میں رہنے والی ساری کی ساری چیزیں یسجد لہ من فی السماوات والارض کہ وہ سجدہ بجا لاتی ہیں، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو چھوڑ کر کائنات میں ہر چیز وہی عمل کرتی ہے جس عمل کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو مقرر کیا ہے، اور ایوری مومنٹ وہ اسی فنکشن میں لگی رہتی ہے جو فنکشن اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فکس کر دیا ہے۔ اس کریکٹر کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے دوسرے اور مقامات کے اوپر سجدہ کرنے سے تعبیر کیا ہے، رکوع کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کریکٹر بیان کیے جا رہے ہیں کہ تراہم، تم ان کو دیکھو گے کہ رکعاً سجداً، وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں رہتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش میں رہتے ہیں، وہ جستجو میں رہتے ہیں، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ متلاشی رہتے ہیں۔ کس بات کے متلاشی رہتے ہیں؟ اللہ کے فضل کے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی وہ تلاش میں رہتے ہیں۔ کیا کریکٹر ہوتا ہے صاحب؟ ایک انسان کا انسان کے ساتھ ہمدردی کرنا اس انٹینشن کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سارے ہی انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کروں، یہ ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی رضوان کو تلاش کرنا۔
جب کوئی موقع آئے تو دوسرے کی جو مدد آپ کر سکتے ہیں اس مدد کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ چونکہ مجھے اللہ کی رضامندی اور اللہ کا فضل مجھے تلاش کرنا ہے. اس کانسیپٹ اور اس سوچ کے ساتھ جو انسان زندگی گزارتا ہے یا جن انسانوں نے زندگی گزاری ہے ان انسانوں کا نام اللہ نے اپنے پیغمبروں میں شمار کیا ہے. انہی انسانوں کو اللہ رب العزت نے رسول کے ساتھیوں کا ٹائٹل دیا ہے. یہ ہیں اصحاب رسول، یہ ہیں وہ ساتھی جو محمد رسول اللہ کے ساتھی تھے. چنانچہ قرآن پاک کی آیات ہم کو واضح کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جنت میں جانے والا گروہ وہ ہوگا جو گروہ میرے عمل کے اوپر ہو اور میرے ساتھیوں کے عمل کے اوپر ہو. تو ہم کو سب سے پہلے اس بات کو قرآن پاک میں تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے عمل تھے، وہ کون سے کیریکٹر تھے جس عمل اور جس عمل کی کیریکٹر کے اوپر رسول اور رسول کے ساتھی ہمیشہ قائم اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. جب ہم لوگ قرآن پاک میں ان باتوں کو تلاش کریں گے اور پھر ون بائی ون اپنے آپ کو اس کیریکٹر پر لانے کے لیے رات دن محنت و کوشش کریں گے جس کیریکٹر کے اوپر رہنے کی گواہی اللہ نے اپنے کلام کے اندر اپنے پیغمبر کے لیے اور اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے دی ہے، تب جا کر ہم اس بات کا اطمینان کر سکتے ہیں. تب جا کر ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں ہم اس گروہ کے لوگ شاید اللہ کے نزدیک شمار کیے جائیں جس گروہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی. جو ایک مفہوم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم اس گروہ میں اس وقت شامل ہو سکتے ہیں جب نبی کے اور نبی کے صحابہ کے بتائے ہوئے کیریکٹر کے اوپر اپنے آپ کو لانے کے لیے ہم اسٹرگل کریں، رات دن کوشش کریں. شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک کی آیت بہت کافی ہے، اور مزید تفصیلات کے لیے آپ قرآن پاک کی آیات دیکھ سکتے ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ پھیلا پھیلا کر اللہ نے پیغمبر کے اور پیغمبر کے ساتھیوں کے کیریکٹر کو بیان کیا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد ہم اپنے آپ کی تیاری کریں، اپنے آپ کا پلان بنائیں کہ کیسے ہم اس کیریکٹر کے اوپر آ سکتے ہیں جس کیریکٹر کے اوپر رسول تھے اور رسول کے ساتھی تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے یہ باتیں بہت ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقاتوں میں اور مزید باتیں ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.